عمران خان صاحب نے کہا میں اس مہینے احتجاج کی کال دوں گا. پولیٹیکلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کو لگتا یہ ہے کہ اس وقت ان کے آپشنز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہو رہے ہیں. آج خان صاحب کو جے آئی ٹی کے سامنے بھی پیش کیا گیا. اب یہاں پہ جے آئی ٹی بنانے کی کوئی تک تھی؟ قطعاً کوئی تک نہیں تھی, کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے, کوئی ایسی تحقیقات نہیں ہونی. لیکن یہ کیوں کیا گیا؟ یہ قوم کو یہ دکھانا تھا کہ بھائی اگر آپ زرداری صاحب کی یا میاں صاحب کی یا شہباز صاحب کی جے آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں خان صاحب کو بھی تو جے آئی ٹی نے تحقیقات کی تھی. تو یہ اس طرح کا ماحول ہے اس وقت. تو اس ایسے ماحول کے اندر خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سیاست لانی پڑے گی سڑکوں پہ, جو کافی حد تک وہ لے کے آئے ہیں. لیکن مجھے بھی پتا ہے اور ان کو بھی اندر سے اس چیز کا ادراک ہوگا کہ ابھی ہم انتخابات کی طرف نہیں جا رہے. وہ سسٹم کو سٹریچ کرنا چاہتے ہیں, توڑنا نہیں چاہتے. وہ دکھانا چاہتے ہیں سسٹم کے لوگوں کو کہ میں اس نہج پہ لے آیا ہوں, یہاں سے میں نے ایک سٹیپ آگے لیا تو آپ کے لیے بھی مشکل ہوگی, میرے لیے بھی مشکل ہوگی. خان صاحب کے لیے مشکل کیوں ہوگی کہ اس سسٹم میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اس وقت خان صاحب ہیں. آج الیکشن ہو یا مہینے بعد ہو یا 4 مہینے بعد, وزیر اعظم خان صاحب نے بننا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اگر یہ سسٹم ٹوٹے گا تو اس سے ان کو نقصان ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پریشر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی انتخابات کی طرف چیزیں بڑھیں. کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے یہ کہا اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں, توڑنا نہیں چاہتے, لیکن خان صاحب کو یہ کہیں نہ کہیں خدشہ تھا پچھلے چند دنوں میں جس کی وجہ سے ایک پبلک موومنٹ انہوں نے شروع کی, جلسے جلوس, کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا. ملٹیپل کیسز ہیں, حکومت کی طرف سے بار بار سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر میاں صاحب ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کیوں نہیں ہو سکتے, اگر اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے تو عمران خان کیوں نااہل نہیں ہو سکتا. اور کہیں نہ کہیں یہ سوچ تھی کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا, جس کی وجہ سے وہ یہ اپنے کراؤڈ کو موبلائز کر رہے تھے ان کیس سم تھنگ ہیپنس, ان کا جو فالوور ہے وہ موبلائزڈ ہو, اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت نہ ہو. کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا؟ جی پرسائسلی یہی وجہ تھی. خان صاحب اسی لیے ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے اپنے فالوورز کو, اس لیے کہ ہر چیز, چاہے کوئی بھی چیز ہو جائے, کوئی ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا اس کے بعد جس طرح اس حکومت کا رد عمل تھا, اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے, یہ سیلاب آ جائے, کوئی بھی ایسی چیز ہو, اس کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کسی طریقے سے ہم کم کر لیں. اور وہ قطعاً جو ہے سیاست میں اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, جو الیکشن کی سیاست ہے. تو ان کی خواہش تو ہے کہ کسی طریقے سے -1 کیا جائے, لیکن وہ جو آپ -1 کریں گے اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہوگا کہ کیا وہ پی ڈی ایم کی حکومت برداشت کر سکے گی. یہ خان صاحب ان کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر تم یہ برداشت کر لو گے. تو میرے خیال میں خان صاحب نے تو تیاری کی بھی ہے, اب دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کھوڑو صاحب, اپوزیشن, دس -1 از another thing جو کہ ہر اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ حکومتی -1 ہو جائے, یا حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کا -1 ہو جائے کسی طرح. What are they thinking? I mean, یا کوئی اور کوشش کر رہا ہوتا کہ دونوں -1 ہو جائے. اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا سر. جی سو حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ یہ جو بیانات روز پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب واقعی اس ہفتے, اس مہینے سپٹمبر میں ایسی کوئی کیمپین لانچ کریں گے, کر سکتے, کرنا چاہتے؟ نہیں, کر تو سکتے ہیں. دیکھیں اگین میری نظر میں, اور بالکل جو ابھی اطہر صاحب جو بول رہے تھے, آئی اگری ود ہم. دیکھو یہ پریشر ٹیکٹکس ہے نا, اور یہ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے. فواد چودھری نے تو کھل کے کہہ دیا تھا نا کہ دیکھتے ہیں کون ان کو نااہل کر سکتے ہیں. اگر جس نے نااہل کیا آپ اسلام آباد سے باہر نکل کر تو دیکھیں, رائٹ. تو کلیئر تھریٹ ہے ایک کہ اگر ان کو آپ نے کچھ کسی بھی کیس میں ایک دہشت گردی کا جو عجیب و غریب کیس بنایا ہے, یا وہ ممنوع فنڈنگ ہے, جو بھی وٹ ایور جس میں آپ نااہل کرتے ہیں, تو ایک پبلک ریئیکشن آئے گا. تو اس کو کہتے ہیں نا برنکمن شپ, کہ جی ہم نے قابو کیا ہوا ہے اس عوام کو, اگر ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر سر اللہ جانتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک گیم ہے. اگر آپ اجازت دیں کاشف, تو میں ایک آپ کا جو پریویس پوائنٹ ہے میں بس بریفلی میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. جو آپ نے کہا تھا نا کہ پچھلی حکومت میں بڑے کہتے تھے فیشزم, اور اس میڈیا چینل کو یہ اور اس انٹرویو کو نہیں چلانے دیا. اور آپ نے ابھی ذکر کیا تھا نا کہ کچھ صحافی یا ایک صحافی کم از کم ملک چھوڑ کے بھی چلے گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ شاید امید ہے مجھے کہ ہم بھی اس سے کچھ سیکھیں. تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خیر نہ کرو سجن بھی مر جانا ہے نا. تو وی شوڈ آلسو لرن فرام دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. جہاں تک گورنمنٹ کا ہے تو یار پینک تو کلیئر ہے, بیکاز گورنمنٹ کا کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ یار ابھی الیکشن کی تو بہت برا حال ہونے والا ہے. وہ ڈیلے کر رہے ہیں ہوپنگ کہ یا تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے گا, جیسے کہ نااہل کر دیا وغیرہ وغیرہ. پرسنلی میری ذاتی رائے ہے کہ اگر نااہل ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سیاست ختم ہوتی ہے. یار ہاں, الطاف حسین نے کون سی الیکشن لڑی تھی,
نواز شریف بھی تو نائل ہوا تھا نا کہ 10,000 درہم کی تنخواہ آپ نے ریسیو نہیں کی. اب وہ بھی تو ایک فنی سی بات تھی نا باس. تو ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. نائل ہو بھی گئے تو ہز پولیٹیکل تھریٹ ڈز ناٹ اینڈ فار دا گورنمنٹ. دوسری چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, کہ حکومت دعا کر رہی ہے کہ یار کسی طرح اگلے 8 مہینوں میں نا کچھ قسم کی اکنامک سٹیبلٹی آ جائے جو دور سے نہیں نظر آ رہی. انفیکٹ اب تو جو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کی وجہ سے سندھ میں شاید گندم نہ لگے, اور اگر گندم نہیں لگے گی سر تو پھر آپ کو پتا ہے کیا ہونے والا. اور آپ یہ یاد رکھیے گا باس, آسمان تک پہنچ جائے گی. یوکرین واز دا بگیسٹ پروڈیوسر آف ویٹ. اب اگر آپ کی وہاں دنیا کا گرین ادھر سے آتا ہے, اور اگر وہاں پہ جنگ کی وجہ سے ایکسپورٹ افیکٹ ہوگی, ہم اپنا گرین اگر نہیں اگا سکیں گے, دس اسپیلز ڈیزاسٹر فار پاکستان. کے گاڈ فوربڈ کہ اگر یہ ہو گیا اور ہمارا یہ یار کاشف بھائی قسم سے نا میں سوچ کے مجھے خوف آتا ہے. اٹ از دا پرفیکٹ اسٹارم. اچھا صرف یہ نہیں ہے یار, میں بس ایک اور منٹ لوں گا. ایک تو سیلاب ہے, اوپر سے آپ نے دیکھا ہے سوات میں کل کیا ہوا ہے, 5 لوگ شہید ہوئے ہیں بم دھماکے میں, 3 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں بارڈر پر, آج ایک اور فوجی جوان شہید ہوا ہے, اور تیرا میں ایک بار پھر نقل مکانی شروع ہو گئی ہے. سو دس از دا پرفیکٹ اسٹارم یار. اور اس سب کے دوران حکومت کو کیا سوچ رہی ہے کہ یار کیوں نہیں ہم انسائٹمنٹ ٹو مرڈر کریں. بیکاز یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ریلیجن, یوز آف ریلیجن, یہ یوز آف ریلیجن نہیں ہے یار, یہ انسائٹمنٹ ٹو مرڈر ہے کہ یار یہ بندہ گستاخ ہے, اس کا سر قلم کر دو. ہمیں پتا ہے, وی نو ہاؤ دس ورکس. سو مجھے تو انفارچونیٹلی مجھے تو کہیں کوئی بھی امید نہیں نظر آتی اس وقت. اللہ خیر کرے. امید بھٹی صاحب آپ کو ہے. انسائٹمنٹ ٹو مرڈر کی جو انہوں نے بات کی نا, وہ بڑی انٹرسٹنگ, یہ اس لیے بات بالکل بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس طرح کی پریس کانفرنس پہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ لیگلی تو ہو نہیں سکتا, نہ ہونا ہے. اس کا سب کا یہ ڈائریکٹڈ ہے لوگوں کی طرف. یہ دیکھو, یہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں, یہ اس قسم کا جو بھی جس کے خلاف بھی ہوتی ہے, اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف ہے, کہ یہ دیکھ لو فیصلہ تسی آپ پہ کر لو, ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اور پھر دیکھنے والے نے جو فیصلہ کرنا ہے, اب اس کی اپنی سوادیدہ وہ اس کو دیکھ کر کیا فیصلہ کرتا ہے یا کس کو کتنا, آپ جانتے ہیں بہتر. بھٹی صاحب, عمران خان صاحب کیا واقعی آج کی تاریخ میں, کیونکہ بڑی اسلام آباد میں ملاقاتوں کی خبریں بھی ہیں اور حالات ہیں اور وغیرہ وغیرہ, آج عمران خان صاحب آج کی تاریخ میں, آج کی تاریخ ہے سر 14 ستمبر, مشکل میں ہے یا مشکلیں آسان ہو رہی ہیں؟ دیکھیے, خواہش تو ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے, خواہش ہے کہ پارٹی توڑی جائے, خواہش ہے کہ پارٹی میں بغاوت کی جائے, خواہش ہے کہ پنجاب حکومت واپس لی جائے. ویسے میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا تھا, نیکسٹ کویسچن تھا آپ سے, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب آج مشکل میں ہے, مشکل کم ہوئی ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں, اور مشکل میں ڈیفینیٹلی مشکل میں میرا تو خیال ہے مشکل کم ہوئی. نہیں میں بتاتا ہوں. فار ایگزامپل کیا عمران خان صاحب کیا مشکلیں ہیں. نمبر 1 کیا مشکل ہے کہ واحد آدمی ہے, یعنی ایک تو میں اس مذہقہ خیز ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت میں آج خیر سے 70 وزیر مشیر ہو گئے, اور 27 کلو. آج ایک اور بھی میں دیکھ رہا تھا, خبر دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی اور کو بھی وزیر بنا دیا گیا. ہاں نہیں اب تو میرے خیال سے میں اور آپ اگر پکڑے گئے تو ہمیں بھی مشیر بنا دیں گے. جو بندہ ادھر نظر آتا ہے اس کو بنا دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. بس کسی کی چٹ ہونی چاہیے, زرداری صاحب کی, مولانا صاحب کی, بس. اچھا اکاموڈیٹ بھی کرنا. ہاں اچھا تیرا پارٹیوں نے اکاموڈیٹ کرنا. اچھا فار ایگزامپل عمران خان, دوسری ایک مزے کی بات, عمران خان وہ شخص ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کا کیس ہے, ہائی کورٹ میں اس کا کیس ہے, سیشن کورٹ میں اس کا کیس ہے, جے آئی ٹی میں وہ جاتا ہے, الیکشن کمیشن میں 3 ہیں, 2 توہین کے اور 1 توشہ خانہ کا, اور ادھر ممنوعہ فنڈنگ میں ایف آئی اے بلا رہی, ایف بی آر تحقیقات کر رہی ہے. ہاں ہوتی ہے بالکل, انہوں نے کی ہے اور پکڑے. اچھا پھر ہے کہ لیکن عمران خان اس ملک میں لگ ایسے رہے ہیں توہینوں کو دیکھ کے عوام کے علاوہ ہر ایک کی توہین ہوتی ہے. اچھا پھر توہین عوام تو کبھی بھی نہیں ہے. پھر ہے کہ فار ایگزامپل آپ اندازہ کریں کہ اب یہ خیر اب تو انہوں نے خود بھی بتایا کہ آئے کیوں تھے, کس وجہ سے آئے تھے. آپ اس اہل لائق تجربہ کار افلاطون وہ ارسطو پتہ نہیں کیا کیا تھے, سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے, یہ بھائی نے اس نے دیوالیہ کر دے. معیشت برباد ہو گئی, عمران خان کو ایج کیا ہے, معیشت برباد ہو گئی ہے, مہنگائی ریکارڈ ساز ہے, خارجہ تعلقات ختم. وہ شکر کریں وہ چینی کونسل جنرل نے بیان دے دیا کہ کس نے کہا کہ عمران خان کے دور میں سی پیک رول بیک ہو گیا تھا. وہ تو یہ افواہیں ہیں, غلط ہیں, وہ تو سیکیورٹی کے معاملات تھے اور کرونا تھا. اچھا وہ اب کہاں گیا؟ کشمیر عمران نے بیچ دیا تھا, اب یہ کون گیا ہے بندوق لے کے وہ تاکہ وہ یا پیسے کی بوری لے کے واپس خریدا جائے. داخلہ امور ختم, خارجہ, بے روزگاری, غربت, مہنگائی,
ملکی تاریخ کی بدترین 5 مہینے کی حکومت ہے یہ، ملکی ترین کی کنفیوز ترین 5 مہینے کی حکومت.